بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجب کی 27ویں تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا شرف عطا کیا۔ روایات کے مطابق یہ واقعہ ہجرت سے 3 سال قبل پیش آیا، یعنی بعثت کے 10ویں سال کو۔ ایک روایت کے مطابق اس دن کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد ستایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں آرام فرمانے لگے۔ ادھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام 50,000 فرشتوں کی بارات اور براق کی سواری لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کا رب آپ سے ملاقات چاہتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت خانہ کعبہ میں سو رہے تھے کہ یک جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ کو جگایا اور آپ کو نیم بیدار حالت میں اٹھا کر زمزم کے پاس لے جایا گیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ چاک کیا اور زمزم کے پانی سے اس کو دھویا اور پھر دانائی اور حکمت اور ایمان کے ساتھ اس کو بھر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے لیے ایک جانور پیش کیا گیا جس کا رنگ سفید اور قد خچر سے کچھ چھوٹا تھا۔ وہ برق یعنی بجلی کی رفتار سے چلتا تھا اور اسی مناسبت سے اس کا نام براق تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہونے لگے تو وہ چمکا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اسے تپکی دی اور کہا کہ دیکھ تو کیا کرتا ہے، آج تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی شخصیت کا انسان تجھ پر سوار نہیں ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ چلے۔ حدیث میں آتا ہے کہ براق کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ جہاں تک نظر کی حد تھی وہاں وہ قدم رکھتا تھا۔ براق کا سفر اس قدر تیزی کے ساتھ ہوا جہاں تک انسان کی عقل پہنچ ہی نہیں سکتی۔ ایسا لگتا تھا کہ ہر طرف موسم بہار آ گیا ہے، چاروں طرف نور ہی نور پھیلتا چلا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر آپ براق سے اتر گئے اور اسے اسی مقام پر باندھ دیا جہاں پہلے انبیاء کرام باندھا کرتے تھے۔ جب ہیکل سلیمانی میں داخل ہوئے تو وہاں پر تمام انبیاء کرام کو موجود پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہنچتے ہی نماز کے لیے صفیں بن گئی۔ سب انتظار کر رہے تھے کہ امامت کے لیے کون آگے بڑھے گا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو نماز پڑھائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے 3 پیالے پیش کیے گئے، ایک میں پانی، دوسرے میں دودھ اور تیسرے میں شراب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اٹھایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو مبارکباد دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فطرت کی راہ پا گئے ہیں۔ اس کے بعد ایک سیڑھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی اور جبرائیل علیہ السلام اس کے ذریعے آپ کو آسمان کی طرف لے چلے۔ عربی زبان میں سیڑھی کو معراج کہتے ہیں اور اسی حوالے سے یہ سارا واقعہ معراج کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے بعد آپ پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ بند تھا۔ محافظ فرشتوں نے پوچھا کہ کون آیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا نام بتایا تو انہوں نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کون ہے۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد دروازہ کھلا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پراتفاق خیر مقدم کیا گیا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف فرشتوں اور انسانی روحوں کی بڑی بڑی شخصیات سے ہوا جو یہاں پر مقیم تھی۔ پہلے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب بھی عرض کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیارا بیٹا کہہ کر انہوں نے دعاؤں سے بھی نوازا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ پہلے آسمان کی طرح دوسرے آسمان پر دستک دیتے وقت بھی سوالات ہوئے اور پھر آسمان کا دروازہ کھولا گیا۔ یہاں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ یہ دونوں خالہ زاد بھائی تھے۔ اس کے بعد آپ کو تیسرے آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ تیسرے آسمان پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے کرائی گئی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چوتھے آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ وہاں پر آپ کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے کرائی گئی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5ویں آسمان پر پہنچے تو وہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں آپ کو دیکھ کر اشک بار ہو گئیں۔
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہی رسول برحق ہیں جن کی امت کو میری امت کے مقابلے میں کثرت کے ساتھ جنت میں داخل کیا گیا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پر تشریف لے گئے۔ وہاں آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پر پہنچے تو ایک عظیم الشان محل یعنی بیت المعمور دیکھا، جہاں بے شمار فرشتے آتے اور جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ فرشتوں کی عبادت گاہ ہے۔ روزانہ 70,000 فرشتے یہاں پر حاضری دیتے ہیں، اور جو ایک بار حاضری دے دے تو پھر قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آتی۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کے ساتھ سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ یہ جنت کے قریب ایک درخت کا نام ہے۔ سدرہ عربی میں بیری کو کہا جاتا ہے۔ اسی مقام کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا مشاہدہ کرایا گیا، اور اسی مقام پر وحی کا نزول ہوتا ہے اور فرشتے یہیں سے وحی کو لے لیتے ہیں۔ اس درخت کے پھل مٹکوں کی طرح اور اس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے تھے۔ یہاں پہنچ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے فرمایا کہ میں اس مقام سے آگے نہیں جا سکتا، کیونکہ اس سے آگے اگر میں بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے۔ اس کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف بخشا گیا۔ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جو کہ آخری حد ہے، جس سے آگے کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی مقام پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو وحی کے ذریعے سے اپنے احکامات سے نوازتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لیلۃ المعراج کو اس مقام سے آگے نہیں گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہیں آپ کو وحی کے ذریعے سے نماز کی فرضیت سے آگاہ فرمایا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 50 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فرض کی گئیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نیچے اترے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے تمام رودات سن کر کہا کہ میں بنی اسرائیل کا تلخ تجربہ رکھتا ہوں۔ میرا اندازہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت 50 نمازوں کی پابندی نہیں کر سکتی۔ جائیں اور اللہ تعالیٰ سے کمی کے لیے عرض کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے اور اللہ تعالیٰ نے 10 نمازیں کم کر دی۔ پھر واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی بات کہی۔ ان کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اوپر جاتے رہے اور ہر بار 10 نمازیں کم کی جاتی رہیں۔ آخر 5 نمازوں کی فرضیت کا حکم ہوا اور فرمایا گیا کہ یہی 50 کے برابر ہے۔ واپسی کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سیڑھی سے اتر کر بیت المقدس آئے اور یہاں پھر سے تمام پیغمبر موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھائی جو کہ غالباً فجر کی نماز تھی۔ پھر آپ براق پر سوار ہوئے اور واپس مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ صبح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو معراج کے بارے میں بتایا تو تمام لوگوں نے آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ آنن فانن یہ خبریں تمام مکہ میں پھیل گئیں۔ بہت سے مسلمان اس کو سن کر اسلام سے پھر گئے۔ جب حضرت ابو بکر نے واقعہ معراج کا سنا تو انہوں نے کہا کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرمایا ہے تو یقیناً سچ ہوگا، اس میں تعجب کی کیا بات ہے۔ میں تو روز سنتا ہوں کہ ان کے پاس آسمان سے پیغام آتے ہیں اور ان کے پاس تو فرشتہ بھی آتا ہے، اور اس کی میں تصدیق کرتا ہوں۔ پھر لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر آپ نے بیت المقدس دیکھا ہے تو وہاں کا نقشہ بیان کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً نقشہ بیان کرنا شروع کر دیا اور ایک ایک چیز اس طرح سے بیان کی کہ گویا بیت المقدس سامنے موجود ہو۔ یہ تفصیلات سن کر جو لوگ بیت المقدس جاتے رہتے تھے وہ سب دلوں میں قائل ہو گئے کہ نقشہ بالکل صحیح ہے۔ پھر لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید ثبوت مانگے تو آپ نے فرمایا کہ جاتے ہوئے میں فلاں فلاں مقام پر اور فلاں فلاں قافلے پر سے گزرا جس کے ساتھ یہ سامان تھا۔ قافلے والوں کے اونٹ براق سے ڈر کر بھڑکے اور ایک اونٹ فلاں وادی کی طرف بھاگ نکلا۔ میں نے قافلے والوں کو اس کا پتہ بتا دیا۔ واپسی میں فلاں وادی میں فلاں قبیلے کا قافلہ مجھے ملا۔ سب لوگ سو رہے تھے، میں نے ان کے برتن سے پانی پیا اور اس بات کی علامت چھوڑ دی کہ اس سے پانی پیا گیا ہے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور واقعات اور تفصیلات ان کو بتائیں اور بعد میں آنے والے قافلوں سے ان تمام باتوں کی تصدیق ہو گئی۔ اس طرح سب لوگوں کی زبانیں بند ہو گئیں، مگر وہ دل میں یہی سوچتے رہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا، مگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم الشان معجزہ تھا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کس طرح سے فرمایا، اس کے بارے میں اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ آپ نے اپنے رب کو براہ راست نہیں دیکھا بلکہ پردے کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ کا دیدار فرمایا۔ چنانچہ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو نور ہے، اسے میں کس طرح دیکھ سکتا ہوں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے، تو انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ، تیرے اس سوال پر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔ پھر فرمایا، اے ابو عائشہ، 3 باتیں ہیں، ان میں سے کوئی کسی بات کا دعویٰ کرے تو اس نے یقیناً اللہ پر بڑا بہتان باندھا۔ میں نے کہا کہ وہ باتیں کون سی ہیں؟ فرمایا، جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو اس نے یقیناً اللہ تعالیٰ پر بڑا بہتان باندھا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو معراج کی رات اپنی دل کی آنکھوں کے ساتھ دیکھا تھا، نہ کہ ظاہری آنکھوں کے ساتھ۔ ان تمام روایات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا بلکہ دل کی آنکھوں کے ساتھ دیکھا۔ اب اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ یہ دل کے ساتھ دیکھنے کی کیفیت کیا تھی۔